السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تجوید کلاس میں سورۃ محمد کی آیت 21 سے 25 تک آیات کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاعۃ وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا اللہ لکان خیرا۔ الف سے پہلے زبر الف مدہ بن رہا ہے، دو پیش کی تنوین کے بعد واو مشدد آ رہی ہے۔ واو مشدد حرف یرملون میں سے ہے، ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہے، تنوین میں غنہ بھی کیا جائے گا، ملا کر بھی پڑھا جائے گا۔ واو ساکن سے پہلے زبر واولن ہے، اسے کھینچا نہیں جائے گا۔ دو پیش کی تنوین کے بعد میم مشدد آ رہی ہے، میم مشدد بھی حرف یرملون میں سے ہے، تنوین میں غنہ بھی کیا جائے گا، ملا کر بھی پڑھا جائے گا۔ عین ساکن ہے، اپنے مخرج سے ادا کیا جائے گا۔ واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ دو پیش کی تنوین کے بعد فا آ رہی ہے، فا حرف اخفا میں سے ہے، تنوین میں اخفا کیا جائے گا۔ الف سے پہلے زبر الف مدہ بن رہی ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ زا سیٹی والے حرف میں سے ہے، جماؤ کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ لام ساکن ہے، لام کو میم کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ میم ساکن ہے، میم کو حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ واو ساکن سے پہلے زبر واولین بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا۔ اللہ کی لام سے پہلے پیش آ رہی ہے تو اللہ کی لام موٹی پڑھی جائے گی، کھڑی زبر بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ الف سے پہلے زبر الف مدہ بن رہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یالین بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا۔ دو زبر کی تنوین کے بعد آگے لام ہے، تو قرآن پاک میں جب بھی دو زبر دو زیر دو پیش کی تنوین کے بعد لام مشدد آئے گی تو تنوین میں غنہ نہیں ہوگا۔ لہم فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم۔ لام مشدد ہے، اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ میم ساکن میں وقف کی صورت میں میم ساکن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یا ساکن سے پہلے زبر یالین بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا۔ نون ساکن میں اخفا ہوگا، تا حرف اخفا میں سے ہے۔ ان تولیتم، یا ساکن سے پہلے زبر ہے یالین بنے گی، اسے بھی کھینچا نہیں جائے گا۔ نون ساکن میں اخفا ہوگا، تا حرف اخفا میں سے ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ بنے گی، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ لام ساکن ہے، لام کو فا کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، اور را ساکن ہے، را کو حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ وَتُقَطِّعُوا، تو مشدد ہے، موٹے حرف میں سے ہے، جماؤ کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ بن رہی ہے اور چھوٹی مد بھی ہے، مد منفصل، اسے چار الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ را ساکن سے پہلے زبر ہے، را موٹی پڑھی جائے گی۔ الف سے پہلے زبر الف مدہ بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ واو کی صورت میں میم ساکن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم۔ الف پر پیش کی حرکت ہے، الف کو حمزہ پڑھا جائے گا، لام پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، اور بڑی مد بھی ہے، مد متصل، 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ حمزہ کے نیچے زیر کی حرکت ہے، لام مشدد ہے، لام کو کاف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بنے گی، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اللہ کی لام سے پہلے پیش آ رہی ہے تو اللہ کی لام موٹی پڑھی جائے گی، میم مشدد میں غنہ ہوگا۔ فَأَصَمَّهُمْ، یہاں میم پر کھڑی زبر ہے اور چھوٹی مد بھی ہے، مد منفصل، اسے 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ با ساکن ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ الف مدہ بھی بن رہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ واو کی صورت میں میم ساکن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔
افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. الف مدہ بن رہا ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. با مشدد ہے، جماؤں کے ساتھ ادا کیا جائے گا. واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. لام ساکن ہے، لام کو نون کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. را ساکن سے پہلے پیش ہے، را موٹی پڑھی جائے گی. الف پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. ام علی، میم ساکن ہے، میم کو حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. لام پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. دو زیر کی تنوین کے بعد حمزہ ہے، تنوین میں غنہ نہیں ہوگا. قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، قاف ساکن ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلے کے ساتھ ادا کیا جائے گا. اقفالها، الف مدہ بھی بن رہا ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. یہاں بھی الف مدہ بن رہا ہے. وقف کی صورت میں الف مدہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم. نون مشدد ہے، نون مشدد میں غنہ کیا جائے گا. لام بھی مشدد ہے، لام کو نون کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. را ساکن ہے، را کو نون کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا اور را موٹی پڑھی جائے گی. را ساکن سے پہلے زبر آئے گی تو را موٹی پڑھی جائے گی. دال مشدد ہے، جماؤں کے ساتھ ادا کیا جائے گا. واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. لام پر کھڑی زبر ہے اور چھوٹی مد ہے، مد منفصل، چار الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. دال ساکن ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کے ساتھ ادا کیا جائے گا. الف مدہ بن رہا ہے، میم ساکن کے بعد میم مشدد آ رہی ہے. ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہے، غنہ کیا جائے گا اور ملا کر بھی پڑھا جائے گا. قرآن پاک میں نون ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں چھوٹی سی میم لکھی ہوتی ہے. نون ساکن کی آواز کو میم سے بدل کر غنے کے ساتھ ادا کیا جائے گا، جیسے من بعد. یا مشدد ہے، تبین، اسے بھی جماؤں کے ساتھ ادا کیا جائے گا. لام ساکن ہے، لام کو میم کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. شین مشدد ہے، شین کو دال کے حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یالین بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا. تو پر کھڑی زبر ہے، موٹے حرف میں سے ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. واو مشدد ہے، جماؤں کے ساتھ ادا کیا جائے گا. میم ساکن میں وقف کی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یہاں وقف کیا جائے گا. وَأَمْلَى لَهُمْ، میم ساکن کو حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. لام پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. وقف کی صورت میں میم ساکن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. آج ہم نے سورۃ محمد کی آیات 21 سے 25 تک آیات کو تجوید کے ساتھ پورا کمپلیٹ پڑھ لیا ہے. اب ہم اسے رواں پڑھتے ہیں. طاعۃ وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. آج ہم نے سورۃ محمد کی آیات 21 سے 25 تک آیات کو تجوید کے ساتھ اور رواں
پورا کمپلیٹ پڑھ لیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔